محترم سامعین، حسد بہت قبیح اور شنیع چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او العشب، کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد ایسی بری چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے، او العشب، یا کہ گھاس کو جلا ڈالتی ہے۔ تو یہ قبیح اور شنیع چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، حاسدین کی کتابوں کے اندر کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے تمنا زوال النعمہ، کہ وہ آپ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے گا۔ مثلاً آپ کو کوئی خوشی ملی، کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے، تو وہ دیکھ کر کے یہ تمنا کرے گا کہ اس کا یہ عہدہ کیسے زائل ہو جائے، یہ خوشی کیسے زائل ہو جائے، کیسے ختم ہو جائے۔ تو سب سے بڑی پہلی علامت یہ ہے تمنا زوال النعمہ، نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے حاسد۔ اور دوسری علامت یہ بیان کیا گیا الاغتیاب والذم، کہ آپ کے پیٹھ پیچھے حاسد آپ کی برائی کرے گا، آپ کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچائے گا۔ سامنے اگر مل گئے تو تنزیہ طور پر اگر ہنسے گا بھی تو پھیکی ہنسی دکھلائے گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص میری اس کامیابی پر ناخوش ہے، خوش نہیں ہے یہ، اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کرے گا، آپ کے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ تو یہ ہے دوسری علامت، یہ بیان کیا گیا الاغتیاب والذم۔ اور تیسری علامت حاسد کی یہ بیان کیا گیا ہے کتمان المحاسن، کہ آپ کی خوبیوں کا وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا، آپ کی اچھائیوں کا کبھی اعتراف نہیں کرے گا۔ آپ کو کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی عہدہ اور منصب ملا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کا اعتراف نہیں کرے گا، بلکہ اندر اندر وہ کوڑھے گا اور اس کو جلن اور حسد ہوگا۔ تو یہ ہے کتمان المحاسن، اور اپنے آپ کو وہ آپ سے بڑا وہ باور کرائے گا۔ یہ تیسری علامت بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھی علامت یہ بیان کی گئی ہے تغیر لون الوجہ، آپ کو کوئی خوشی، کوئی کامیابی ملی، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے روپے پیسے دیا، آپ نے گھر لے لیا، یا ایک گھر بنا لیا، یا ایک آپ نے گاڑی لے لی، یا ایک کہ آپ کی اولاد پڑھ کر کے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی اچھی ڈگری حاصل کیا، تو اس خوشی کی خبر کو سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کو یعنی چہرہ فک ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہ ایک علامت ہے تغیر لون الوجہ، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی بیان کیا گیا ہے عدم الفرح بنعمت المحسود، یعنی آپ کو کوئی نعمت ملی، کوئی خوشی کی خبر ملی، کوئی کامیابی ملی، تو اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ اندر اندر وہ کوڑھے گا اور جلے گا کہ اسے یہ نعمت کیسے مل گئی۔ ایک یہ بھی علامت ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے تظاہر العداوہ، کبھی کبھی اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار وہ اپنے حرکات اور سکنات سے کرے گا۔ تو یہ سب علامتیں کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہاں فلاں شخص مجھ سے جو ہے حسد کر رہا ہے، تو اس سے احتیاط کریں، اپنی نعمتوں کو چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الحاسد لا یرضی الا بزوال النعمہ، کہ حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کی وہ نعمت آپ سے زائل نہ ہو جائے،
ختم نہ ہو جائے۔ اور ایک پہچان یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حاسد تقدیر الہی سے نالا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے تقسیم پر وہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو یہ سب علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور کسی کے حسد سے بچنے کے لیے احادیث کے اندر مسنون دعائیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر کے دم کر لیں تو حاسد کی حسد سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا، یہ بھی حاسد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صبح و شام پڑھ لینا، یہ بھی حاسد کی حسد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ان مسنون دعاؤں اور ان صورتوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے سونے سے پہلے پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، کہ حضور پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاسد کی حسد سے حفاظت فرمائے، ان کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔